بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالفقار بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جو ہم سے کسی نہ کسی اعتبار سے زندگی میں سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جو صرف اللہ پاک کو روا ہے، اور ہم جانے انجانے میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ ہم سے یہ کوتاہی سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے تکبر کر لیا اور اس پہ ڈٹا رہا تو زمانہ اس کی رسوائی ضرور دیکھتا ہے۔ دو مثالیں قرآن سے لے کے پھر آج کی مثال کی طرف آؤں گا۔ شیطان کو اپنے علم میں بہت گھمنڈ تھا، بہت تکبر تھا۔ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کو اپنی عبادت، ریاضت، تقوی اور علم پہ بڑا ناز تھا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ آدم کو تو مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ابا واستکبرا، پھر کیا ہوا؟ مالک نے راندہ درگاہ کر دیا، من الشیطان الرجیم۔ قیامت تک در بدر دھکے کھاتا رہے گا، ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اللہ کے بندوں کو راہ سے ہٹاتا رہے گا، لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گھمنڈ نے مروا دیا، تکبر نے مروا دیا۔ دوسری مثال، جب فرعون حد سے بڑھا اور اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلیٰ کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، تو مالک نے اسے دریائے نیل میں غرقاب کر دیا۔ اور پھر اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر یہاں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ پاک نے اس کی لاش کو تمام رہتی دنیا تک آج بھی اس کو سب کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ کو میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ تکبر صرف مالک کی صفت ہے، المتکبر اسی کی صفت ہے۔ دیکھیں، جب نماز پڑھتے ہیں بڑائی صرف مالک کی ہے، ہم تو ہیں ہی چھوٹے، ادنا، پستی والے۔ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیے۔ عاجزی کے اوپر آخر میں بات ہوگی کہ یہ بھی بندے کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیں، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو تکبر کے لائق ہے، تو متکبر ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر کیا کہتا ہے؟ مالک سب سے عظیم تو ہے، سب سے برتر تو ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے، سب سے اپنی عاجزی ظاہر کر کے کرتا ہے، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ ساری عبادات کا مغز، اس کا میرو، اس کی کرکس صرف یہی ہے کہ مالک سب سے اعلیٰ، ہم سب سے ادنا، مالک سب سے اولا، ہم سب سے پست۔ تو لہٰذا ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم کبھی دولت پہ تکبر کر بیٹھتے ہیں، کبھی جاہ و منصب پہ تکبر کر بیٹھتے ہیں، کبھی نسلی تفاخر ہمارے آگے آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو تکبر خطرناک ہے وہ تقوی کا تکبر ہے، کہ جب ہم کبھی اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے سجدے ادا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، کچھ تسبیحاں چلا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس پہ گھمنڈ کر لیا اور اللہ کے دوسرے بندوں کو گنہگار، بدکار، سیاکار سمجھنا شروع کر دیا، تو سمجھیں آپ کی زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ اور معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنے میں اپنا سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں، اور جس نے دوسروں کو نیچا سمجھا وہ خود بہت گھڑے میں چلا جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو صرف علمی رونت، علمی تکبر کی وجہ سے میں نے ان کو خوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کا علم اتنے لیول پہ چلا گیا تھا کہ وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، یہ باقی تو ساری مخلوق بالکل فالتو ہے۔ اور آج میں ان کو بالکل خوار دیکھتا ہوں۔ اسی طرح
اگر اللہ پاک کسی کو عاجزی عطا کر دیتا ہے، کسی کو فقیری عطا کر دیتا ہے، تو اگر وہ فقیری میں یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا عاجز ہوں، باقی تو سارے متکبر ہیں، تو یہ تکبر بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس سے بچنا کیسے ہے کہ سب کو اگر اپنے سے اوپر نہیں سمجھتے تو اپنے سے نیچا بھی نہ سمجھیے، اپنے سے اعلیٰ بھی نہیں سمجھتے تو اپنے سے کم تر بھی نہ سمجھیے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تو جو مالک جو سب سے برتر ہے وہ آپ کو سب سے نیچے کر دے گا، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آئیے تکبر سے بچیں۔ تکبر کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، وہ صرف اللہ پاک کو روا ہے، اور جو چیز اللہ پاک کو روا ہے، اللہ پاک اپنی صفت میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ عاجزی میں کامیابی ہے، فقیری میں کامیابی ہے، اور دوسروں کو اچھا سمجھنے میں کامیابی ہے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے میں کامیابی ہے۔